وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے، نعتیں سنایا کرتے تھے، پھر ان کی آواز تھی، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ میری جو غازی کتاب کے اندر، اصل نام تو میں ان کا نہیں بتا سکتا، غازی کا جو تھا وہ اس کے ساتھ میری دوستی اتنی زیادہ بڑھ گئی، شرارتیں کرنی، تو بات بہت آگے تک پھر کس بڑھ گئی۔ زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ پنجابی اور اردو میں بات کیا کرتے تھے ہم آپس میں، اور وہ جو نعتیں پڑھا کرتے تھے پنجابی میں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک آپ نے یاد کروایا مجھے، بلکہ میں ان کی آواز کی کاپی بھی کیا کرتا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ یہ بات نا میں لکھ دی میں نے ایک دفعہ، کیا کاپی کر سکتے ہیں ان ہاں، کی، ممکری کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دور آ گیا نا میرے پہ، میں نے وہ کاپی اس کی آواز کی کرنی شروع کی کہ جنات جو تھے وہ کیسے بولتے تھے۔ ہوا ایسے جب میں نے یہ اس کی قسط میں اس کا بات کا ذکر کیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن کراچی سے ایک ٹیم آ گئی کہ وہ کہنے لگے کہ عدنان صدیقی صاحب جو ہیں، جو ایکٹر ہیں بہت بڑے، وہ ایک ہارر ڈرامہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر ایک ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں اوریجنل جو ہے نا جنات کی آواز لینی ہے، اور ان کو کسی نے ریفرنس دے دیا، ان کے پروڈیوسر اور کچھ لوگ، وہ آگے نمائے وقت میں آگے کہ جی ہم آپ سے ملیں گے اور ہم نے آپ سے وہ اوریجنل آواز سننی ہے۔ اب میں اس چیز جو ایک بات تھی نا، میں اس چیز سے بریک اپ کے اس فیز میں تھا کہ میں نکل چکا تھا کہ جنات سے ملاقاتیں، یعنی کہ 89 میں میری ملاقات تھی۔ میں نے اس دوران جب وہ آگے سارے دوست بھی ملے، میں نے کہا یار میں تو آواز نہیں نکالوں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یا میں ایسا تجربہ نہیں کروں گا، تو لیکن وہ نہیں مانے۔ خیر وہ ایک سینئر کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں لے گئے، اپنے گھر میں لے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ کسی طرح وہاں پہ انہوں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے کہا کہ ریکارڈر جو ہے نا وہ ہم لگا لیتے ہیں، تو شاہد صاحب سے نا جنات کی جو اصل جو آواز ہے، جو گونج ہے نا، وہ ہم نے آج ان سے سن کے رہنی ہے۔ اب میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ میں جنات کی آواز نکالوں، لیکن جب آپ دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں نے ان سے جو ریکویسٹ کر سکتا، میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، ایک وقت گزر چکا ہے، اور ہم نہ تجربہ کریں، کیونکہ میرے ذہن کے اندر ایک چیز بٹھائی گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میں ان سے بریک اپ کر چکا تھا، میں ملنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کے اندر سسٹمیٹک ایسی چیزیں اسپرچولی ہوتی ہیں کہ جب آپ کی ان کے ساتھ تعلق ایسا بن چکا ہو، آپ ان سے علم کی باتیں سیکھ چکے ہوں، آسانی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ تو میں نے ان سے جب میں نے دیکھا کہ میرا چارہ نہیں ہے، سینئر بھی میرے پیچھے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کی اپنی ذمہ داری کے اوپر میں، اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں آواز نکالنے لگا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، تو اگر اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ وائنڈ اپ کر دینی ہے بات۔ اگر وہ کہنے لگے ایسے ڈرا رہے ہیں، میں نے آواز نکال دی۔ اب ان کے کمرے کا ماحول یہ تھا کہ میں نے جو ہی آواز نکالنی شروع کی، میں نے آواز نکالی ہے، سب اٹھ کے بھاگ گئے کمرے سے۔ ہوا کیسا؟ اور میری جو میں ہوش میں نہیں تھا، میری حالت تھی وہ غیر ہو گئی۔ یہ کافی دیر بعد کمرے میں آئے، مجھے تھوڑا سا ہوش دلایا انہوں نے، اور وہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کو میری جان لے کر یہ تجربہ کرنا تھا؟ جب میں ایک بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ چیزوں مجھے ایسے ایکسپیرینس میں سے نہ گزاریں، تو بہرحال وہ ریکارڈنگ جو تھی انہوں نے وہ ہو ہی نہیں سکی ان کی اس آواز کی، وہ انہوں نے بعد میں دیکھا ہوگا نا۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں ایسی جو چیزیں میں نے بتایا نا کہ چونکہ میں شرارتیں بھی ان کے بیٹے کے ساتھ مل کے کیا کرتا تھا۔ کس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں؟ شرارتیں جس طرح کی ہوتی ہیں ویسی ہی شرارتیں ہوتی ہیں۔ نوجوانی کا بھی میرا بھی عالم تھا، اور اس کی عمر 100 سال تھی، لیکن وہ ان کا بیٹا تھا، چھوٹا تھا، جیسے ہمارے گھر کے اندر 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں، 13-14 سال کے، جیسے اس کے دل میں آ جانا۔ میں فوڈی بھی بہت زیادہ تھا، اس کے دل میں آتا ہے آپ کیا کیا کھاتے ہیں، میں نے کہا یہ کہنا، میں نے کہنا میں نے آئس کریم کھاتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے بھی آئس کریم کھانی ہے۔ اب میرے اندر ایک کیوریوسٹی یہ تھی کہ میں اس کو سکھاؤں گا، اس کو چیزیں کھلاؤں گا، اس کو ساتھ اپنے رکھوں گا، تو یہ مجھے کچھ کام کی چیزیں بتائے گا، سکھائے گا، تو ایسا ہوتا رہا۔ جنات کے سیکریٹس معلوم ہونا سٹارٹ ہو جائے۔ جو غازی ان کا جو بیٹا تھا نا، اس کے ذریعے سے میں نے کافی ساری جو چیزیں وہ مجھے بتاتا تھا، کئی دفعہ مجھے پھنسا بھی دیتا تھا، آئس کریم اسپیشلی میں ان کو کھلایا کرتا تھا۔ اور جنات کھاتے کیا ہیں ویسے؟ جنات میں نے تو دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جو مینگو کھلائے ہیں، میں نے آئس کریم کھلائی ہے، میں نے چائے بنا کے ان کو کھلائی ہے، پھر ایک کھیر ہے ساگو دانہ کے، میرے سے تو وہ بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کہہ نہیں سکتے آپ نہیں کہہ سکتی وہ کیا کیا کچھ کھاتے ہوں گے۔ ویسے اگر پرانی کتابوں کی بات کریں تو اس کے اندر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو گندی چیزیں کھاتے ہیں،
وہ کھاتے ہوں گے کسی اس دور میں پیزے تو نہیں ہوتے ہوں گے، نہ آئس کریم ہوتی ہوگی، جو اس دور میں ان کے لیے جو پیزے برگر ہوں گے وہ کھاتے فیسینیٹنگ ہوں گے. کوئی چیز ہو ان کے لیے. لیکن جو اپنے دور کے اندر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، بکرے کھاتے بھی دیکھے ہیں. اب یہ مور کھاتے ہیں، مور بہت زیادہ ان کو پسند تھا. میں نے خود خرید کے ان کو ایک زمانے میں مور کھلاتا رہا ہوں. مقصد یہ چیزیں تو اب جو میرے ایکسپیرینس میں آتی گئیں میں وہی بیان کر سکتا ہوں. باقی تو کتابوں